نے مختلف آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور حجت ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے۔ نمرود نے بلایا ہے، اے ابراہیم ہمارے بتوں کو توڑتے ہو، ہمارے بتوں کو الٹا سیدھا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، مجھے بتاؤ کون ہے تمہارا رب؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ غور کیجئے حضرت ابراہیم کیسے دلیل پیش کر رہے ہیں، علم نہیں ہوگا تو دلیل کیسے پیش کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ موٹی عقل کا تھا بادشاہ، زیادہ تر موٹی عقل کے ہوئے، اس نے کہا ابراہیم یہ کون سا بڑا کام ہے جو تمہارا رب کرتا ہے، زندگی بھی دیتا اور موت بھی دیتا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ ایک آدمی جیل میں بند تھا جس کو پھانسی کی سزا تھی، قتل کی سزا تھی، نمرود نے اس کو نکالا اور آزاد کر دیا کہ دیکھو اس کو موت ہونے والی تھی، پھانسی قتل، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، دیکھو ہم نے زندگی دی تھی۔ اور ایک آدمی کو بے قصور بے گناہ راستے سے جا رہا تھا، پکڑوایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کروا دیا کہ لو دیکھو ہم نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اب تو یقین ہو گیا تو واقعی تو موٹی کھوپڑی کا ہے، الٹی عقل، یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تم سمجھے نہیں رب کون ہے۔ فوراً کہا وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، مغرب میں چھپاتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اگر تو رب ہے، اگر تو اللہ ہے تو ویسٹ سے نکال کے دکھا، مغرب سے نکال کر دکھا۔ پکڑ لی اس کی نفس، اللہ ہے تو کر، اللہ تو مجبور نہیں ہوتا ہے، معبود تو مجبور نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو نکال مغرب سے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، شستر رہ ایسا مطالبہ ابراہیم نے کر لیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس واقعے کو آپ نے اپنے علماء سے 50 مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آپ اس کو اس نظریے سے مت سنیے کہ ابراہیم نے نمرود سے بحث کی، آپ اس کو اس نظریے سے سنیے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں صرف، جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی، جس میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ 2 مومن کون تھے؟ ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین۔ ایک سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی، اور ایک ذوالقرنین جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی، اور 2 کافر گزرے ہیں جو پوری دنیا پر جنہوں نے بیک وقت حکومت کی۔ اور وہ 2 کافر کون تھے؟ ایک کا نام تھا نمرود اور ایک کا نام تھا بخت نصر۔ ایک کا نام نمرود اور ایک کا نام بخت نصر۔ اب آپ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس سے بحث کر رہے ہیں، کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے تھانے کا معمولی چوکیدار نہیں ہے جس سے بحث کر رہے ہیں، وہ آپ کے تھانے کا معمولی ایس ایچ او نہیں ہے، وہ جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا معمولی ایس پی نہیں ہے، جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے علاقے کا معمولی ودھائک نہیں ہے، وہ آپ کے علاقے کا معمولی ایم پی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم تنہا جس کے سامنے حجت پیش کر رہے ہیں، جس کے سامنے دلیلیں پیش کر رہے ہیں، جس کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا۔
جس میں آپ کا انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، اردن بھی ہے، الجزائر بھی ہے، چائنا بھی ہے، روس بھی ہے، سیریا بھی ہے، عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، امریکہ بھی ہے اور لندن بھی ہے۔ ساری دنیا پر بیک وقت نمرود کی حکومت، اور ابراہیم علیہ السلام تنہا۔ توحید جب کسی انسان کے اندر آتی ہے تو ڈر نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، خوف نکل جاتا ہے اس کے اندر سے۔ وہ لوگ پھر جلسہ کراتے وقت یہ نہیں پوچھتے کہ جرجی صاحب بڑی مشکل سے پرمیشن ملی ہے، بڑے حساب سے بولیے گا، آپ تو چلے جائیں گے، پھنسیں گے ہم لوگ۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہے؟ حجت کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ توحید کی دعوت کس کے سامنے دے رہے ہیں؟ جو معمولی ایسے جو نہیں ہے، ایس پی نہیں ہے، ودھائک نہیں ہے اور ایم پی نہیں ہے، بلکہ توحید کی دعوت اس کے سامنے دے رہے ہیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا نا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کر کے دکھایا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تم سمجھے نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ میرا رب پورب سے نکالتا ہے، تم پشچم سے نکال کے دکھاؤ۔ اگر رب ہو تو کرو، عاجز نہیں ہوتا ہے رب، بے بس نہیں ہوتا رب۔ اس الوہیت کو پیش کر رہے ہیں، اس الوہیت کو۔ میرے بھائیوں یہ توحید کی دعوت تھی، اور یہ وہی دے گا جو پڑھے گا۔ ضرورت ہے اس توحید کی دعوت کو پیش کرنے کی، ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دیں اور دینے کے بعد اگر کچھ لوگ اسلام لانا بھی چاہیں تو پھر مسئلہ پیش آتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ کون سا منہج اپنائیں گے، وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ پھر ان کے سامنے پریشانیاں آتی ہیں کہ ہم اسلام قبول کر بھی لیں تو ہم کریں گے کیا۔ اور یہی چیز تو آئی تھی آپ کے ڈاکٹر امبیڈکر جی کے سامنے جب انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا اپنے 20,000 انویائیوں کے ساتھ، تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ اسلام لانا اچھی بات ہے، لاؤ، لیکن کون سا اسلام؟ حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے، مالکی بنو گے کہ حنبلی بنو گے، بریلوی بنو گے کہ چکلالوی بنو گے، قادیانی بنو گے کہ شیعہ بنو گے؟ ہزاروں 20 مثالیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا صاحب بڑی مشکل سے قرآن کا مطالعہ کر کے ہم نکلے تھے اس چھوت چھات سے، نکلے تھے اس بات سے کہ ہم نکلے یہاں سے اور ہم جہاں مساوات ہو، جہاں برابری ہو وہاں جائیں۔ اب ہم نے قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، اب ہم اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں 72 مسلکوں کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ ہمیں ان کو بھی ایک سال بھی اگر ہم نے ایک مسلک کو پڑھنے میں لگایا تو 72 سال لگ جائیں گے ہم کو۔ 72 اتنی لمبی زندگی کس کے پاس ہے؟ انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑا کا نہیں، ہم بدھ دھرم قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو انگلش ہندی سب کچھ پڑھاؤ، اور پڑھانے کے بعد ان کو کہو کہ اب تم اسلام کی دعوت دو، قرآن کی توحید لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توحید پیش کرتا ہے۔ توحید ہمارے دوسرے مذہب کے اندر بھی ہے لیکن ان کے اندر شرک بھی ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، یہ ہے، تو وہاں پر منوسمرتی میں یہ بھی ہے کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں اور ہر ایک دیوی دیوتا ایک دن میں خوش ہوگا، ایک دن میں ایک ہی خوش ہو سکتا ہے، دو نہیں، اور 33 کروڑ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ ایک بھی اگر ناخوش رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ جہاں توحید ہے وہیں شرک بھی ہے۔ ہمارے برادران وطن بیچارے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ ہمارا وید کہتا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں۔ اس برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، ماسٹر آف ورلڈ ایک ہی ہے، کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے، اس دنیا کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے۔ لیکن منوسمرتی کہتی ہے تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، سب کو پرسن کرو، سب کو خوش کرو، ایک دن میں ایک ہی خوش ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ اب 33 کروڑ کو خوش کرنے کے لیے 33 کروڑ دن کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اسلام صرف توحید کی دعوت پیش کرتا ہے، اسلام میں شرک نہیں ہے، اسلام میں شرک نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، اعرابی تھے، دیہاتی تھے، دور اور کہا اللہ کے رسول مجھے بہت دور جانا ہے، راستے میں جنگل پڑتا ہے، مجھے شارٹ میں
نصیحت کر دیجئے شارٹ میں، جب کہا شارٹ میں نصیحت کر دیجئے۔ اس زمانے میں تقریریں 1-2 گھنٹے کی نہیں ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ طریقہ ہے اور نہ ہی یہ صحیح ہے کہ پوری رات جلسہ ہو، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا خطاب کیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ حجۃ الوداع کا آپ کو ملے گا، لیکن حجۃ الوداع کا خطبہ بھی اگر دیا جائے آج کے ٹائم کے حساب سے تو وہ بھی 15 یا 20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول بہت دور سے آیا ہوں، مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے، کیونکہ راستے میں جنگل پڑتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو 2 ہی جملے کہے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول نصیحت، کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، اور مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا، بس یہی 2 باتیں کہیں اور کہا جاؤ۔ ہو گئی نصیحت۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو پوری 2 گھنٹے کی تقریر اس کے سامنے کرتے اور کہتے ارے رکو یہ دین کی باتیں ہیں، بھلے ہی تمہیں کوئی جانور کھا جائے جنگل سے گزرتے ہوئے جاؤ۔ میرے بھائیوں بہت بڑے نفس شناس تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 2 ہی جملے کہے اور کہا جاؤ جاؤ، 2 ہی نصیحتیں کر دی، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے اور مدد مانگو تو اللہ سے۔ یہ توحید کا درس دیا تھا۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایتیں پڑھیں تو ایک آیا نوجوان اور ڈرنے لگا، اور ڈرتے ڈرتے کانپتے اللہ کے رسول کے سامنے کانپ رہا، تھرا رہا، تو کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے جملے نہیں نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہو، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن نہیں کہہ پا رہا ہے، رعب و دبدبہ اتنا نبی کے چہرے کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، اس کے دونوں مونڈوں پر آپ نے ہاتھ رکھے اور فرمایا انی لست بملک، مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ انی لست بملک، مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ انا ابن امرأۃ تاکل القدید، میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں، مجھے بھی ایسی ماں نے پیدا کیا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ عربوں کے اندر اونٹ کو جب نہر کر دیا جاتا تھا تو اس کے بڑے بڑے گوشت کے پیس کر دیے جاتے تھے، اور اس میں سالٹ لگا کر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ خراب نہ ہو، نمک لگا کر، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اسی میں سے آدھا کلو 1 کلو کاٹ لیا اور پکا لیا اور کھا لیا۔ گوشت کے ان سوکھے ٹکڑوں کو عربی میں قدید کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس آدمی کے، اس صحابی کے دل سے ڈر نکالنے کے لیے کیا کہا کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ انی لست بملک انا ابن امرأۃ تاکل القدید، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ میرے بھائیوں جب لوگوں کے سامنے جاؤ گے اور اس طریقے سے لوگوں کو اپنے سامنے جب اس طریقے سے بٹھاؤ گے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرو گے تو وہ تمہاری باتوں کو سنیں گے، تمہاری باتوں کو توجہ دیں گے اور غور کریں گے تمہاری باتوں پر۔ لیکن میرے بھائیوں ہم آپ کو پھر اسی طرف لانا چاہتے ہیں اور احساس دلانا چاہتے ہیں، یہی توحید ہے اسلام کی۔ دنیا میں کوئی آپ دیکھ لیجئے پھر رسالت کا صحیح تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلام، آپ دنیا میں کوئی بھی مذہب اٹھا دو، کوئی بھی مذہب، آج کسی بھی مذہب کے ماننے والوں نے اپنے مہان پرشوں کو انسان نہیں رہنے دیا ہے، نہیں رہنے دیا ہے۔ آپ یہودیت اٹھا لیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیت کو اٹھا لیں، انہوں نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ بلکہ عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے 1/3 اور 3/1 کا فارمولہ استعمال کیا۔ عیسیٰ، مریم، اللہ تینوں ایک تین، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے۔ ایک کو تین اور تین کو ایک مان لیا۔ آج بھی آپ سکھوں میں چلے جائیے اور سکھوں کے بڑے سے بڑے مندر میں، گردوارے میں چلے جائیے، دلی کا گردوارہ تو میں نے بھی دیکھا ہے،
मेरे भाइयों, आप गुरु नानक की मूर्ति देखेंगे, नीचे लिखा होगा नानक भगवान। सिखों ने अपने महापुरुष को इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। आप गौतम बुद्ध की जन्मस्थली में चले जाइए, आप कपिलवस्तु चले जाइए, लुम्बिनी चले जाइए और लुम्बिनी में जाकर देखिए। अभी मेरा चंद दिनों पहले प्रोग्राम था लुम्बिनी में, मैं गया, लोगों ने मुझे वहाँ का गौतम बुद्ध का वो एरिया दिखाया, वहाँ के नौजवानों ने, मैंने देखा आज भी बड़े बड़े टूरिस्ट जापान तक से आते हैं गौतम बुद्ध की के स्टैच्यू को और उनकी मूर्ति को देखने। जहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है, नीचे लिखा है बुद्ध भगवान, यानी गौतम बुद्ध के मानने वालों ने भी अपने महान पुरुष को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसानियत से निकाल दिया। आप जैनियों में चले जाओ, उन्होंने महावीर जी को महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। आप हिंदू भाइयों में चले जाओ, रामचंद्र जी को राम भगवान का दर्जा दे दिया, कृष्ण जी को कृष्ण भगवान का दर्जा दे दिया। दुनिया में कोई एक ऐसा धर्म नहीं है, ऐसा मजहब नहीं है जिन्होंने अपने यहाँ आने वाले महान पुरुषों को पुरुष रहने दिया हो या मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया हो, उन्होंने सीधे भगवान का दर्जा दे दिया। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का दर्जा नहीं दिया, भगवान का दर्जा नहीं दिया, बल्कि नबी की ज़बान से ऐलान करवा दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी ऐलान कर दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, ऐलान कर दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। बशर ही नहीं, मिस्लुकुम भी कह दो, तुम्हारी तरह, हाथ पैर नाक कान आँख में हम तुम्हारी तरह एक इंसान है। उठने बैठने लेटने सोने जागने खाने पीने चलने फिरने में हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं। तुम खाते हो हम भी खाते हैं, तुम पीते हो हम भी पीते हैं, तुम चलते हो हम भी चलते हैं, तुम्हें भूख लगती है हमें भी लगती है, तुम्हारी शादियां होती है बीवी हमारे, हमने भी शादी की और हमारी भी बीवी है, तुम बीमार होते हो हम भी बीमार होते हैं। उठने बैठने लेटने सोने जागने में हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, मैं मकाम मर्तबे में तुमसे बुलंद हूँ, इसलिए कि यूहा इलैया, मेरी तरफ वही आती है और तुम्हारी तरफ वही नहीं आती है, यानी मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जाहिर है इस मकाम और मर्तबे के बुलंद होने की वजह यह है कि मैं रसूल हूँ, लेकिन इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। इस्लाम सही तसव्वुर पेश करता है रिसालत का, और खुद अल्लाह के रसूल ने कहा अनब्नु इम्रातिन ताकुलुल क़दीर, मैं एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लोग डिबेट कर रहे हैं उनको करने दो, आप अपने इस्लाम पर मजबूती से कायम रहिए और इसको फरोग देते रहिए। इस्लाम के नशर व इशाअत की इजाजत आपको है, आपका संविधान आपको इजाजत देता है। वो डिबेट होती है, होती रहें, वो डिबेट करेंगे 72 हुरूफ पे, करने दीजिए, हमें तो एतराज नहीं। अरे भाई, हमारे यहाँ कोई आदमी अगर मर के जा रहा है जन्नत में, उसको 72 हुरें मिल रही, तो आपको क्या एतराज है? आप नहीं मानते मत मानिए। आपके यहाँ पर भी तो है, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, जिना करोगे तो सूअर का जन्म होगा, ये काम करोगे तो बंदर बनोगे, ये काम करोगे तो कुत्ता बनोगे। आपके यहाँ पर भी तो पूरी एक फहरिस्त है। हमने कभी एतराज किया है? हमने कहा कभी इस पर डिबेट करो कि लोग यहाँ मरने के बाद किसी को कुत्ता बनाया जा रहा है? साफ साफ लिखा, जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा। अब गौर करके देखा जाए तो हिंदुस्तान में जितने भी कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने रिश्वत खाई होगी तब इनको कुत्ते का जन्म हुआ है। तो आज जितने लोग रिश्वत खा रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उन पर भी डिबेट होना चाहिए साहब, क्यों अपना जन्म कुत्ते का करवाना चाहते हो? जितने लोग बलात्कार और रेप के केस में पकड़े जा रहे हैं, उन पर भी डिबेट हो कि भाई मरने के बाद तुम सूअर बनोगे। कभी आपने डिबेट की इस पर? हमारे यहाँ कोई मरने के बाद अगर जन्नत में जा रहा है और उसको 72 हुरें मिल रही, तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? आप उस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? हमें तो आपके अकीदे पर कोई एतराज नहीं है, आप अपने अकीदे पर कायम रहिए, हम अपने अकीदे पर हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पर रहिए, हमें अपने हमारे दीन पर रहने दीजिए। आप क्यों टीवी चैनलों पर उस पर डिबेट करते हैं और इस्लाम को जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन तुम्हें मालूम है, सूरज पर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पर आएगा, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं हम अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, लेकिन अल्लाह भी अपने नूर को पूरा करके रहेगा। तुम्हें चाहे कितना बुरा लगे, चाहे कितना नापसंद हो, तुम चाहे कितनी डिबेटें कर लो, चाहे कितने मुनाजरे कर लो,
دو, اپنے چینلوں پر چاہے کتنے ہڈیوں پر پڑنے والے کچھ ملاؤں کو بلا لو, لیکن اسلام کا ایک بال بھی پاکر نہیں کر سکتے ہو. اسلام 1400 سال سے چلا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلے گا. اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی تیزی کے ساتھ ابھرے گا. 9/11 کے بعد امریکہ نے بھی دہشت گردی کا الزام لگا کر اسلام کو دبانے کی کوشش کی, پوری دنیا کو ٹیررسٹ اور آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کی. لیکن 9/11 کے بعد اسلام جتنی تیزی کے ساتھ امریکہ میں پھیلا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. وہ آپ کو انڈین میڈیا بھلے ہی نہ بتائے, لیکن سوشل میڈیا بھری پڑی ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا امریکہ میں اس سے زیادہ کہیں نہیں پھیلا. میرے بھائیوں, اسلامی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو جوڑو. آپ کچھ بھی پڑھاؤ لیکن اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم, بنیادی تعلیم تو کم سے کم دو, ورنہ یہی ہوگا کہ جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہو رہا ہے, 18 لاکھ لڑکیوں کا مرتد ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے ذمہ دار یہ سماج, سوسائٹی اور اس کے سربراہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شادی ہال بک کر کے لاکھوں روپے کا جہیز دے کر ان غریب لڑکیوں کی آہیں لی ہیں. بفے سسٹم قائم کر کے کھڑے ہو کے کھانا کھلانے کا سسٹم بنایا ہے, اور شادیوں میں بڑے بڑے داڑھی والے ملا اور مولوی بھی آج کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں. اس کا نام رکھا ہے بفے سسٹم, جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم, جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم, جس کا نام ہونا چاہیے تھا جانور سسٹم, اس کا نام رکھا گیا تہذیب کے دائرے میں بفے سسٹم. میرے بھائیوں, ہم جب جہیز کا لین دین ختم نہیں کریں گے, ہم جب مہنگے شادی ہال بک کریں گے, لاکھوں روپے میں شادی ہال, اور ہم اس میں فضول خرچی کریں گے, تو میرے بھائی ہماری غریب لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ یہ دن تو دیکھنا تھے, ان کو موقع مل گیا ہے, وہ کر رہے ہیں, ان کے لیے تو گھر واپسی ہے. اگر آپ کریں گے تو یہ لفظ جہاد کہلایا جائے گا. میرے بھائیوں, نقطیں بدل گئی, ڈکشنریاں چینج ہو گئی, تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اتہاس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمہیں سنبھلنا ہوگا, اپنے اتہاس کو بچانا ہوگا, اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اٹھنا ہوگا, کھڑا ہونا ہوگا. کم کھائیے, 2 روٹی نہیں 1 روٹی کھائیے, لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیے. میرے بھائیوں,